ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مصر کی سرزمین میں ایسی ایک نیک دل خاتون رہا کرتی تھی۔ مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہا کرتی تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی خاص کرم تھا کہ مال و دولت کی کثرت اور آرام و سکون کی فراوانی نے انہیں مغرور نہ بنایا تھا، بلکہ ان کا دل غریبوں کی محبت، ان پر شفقت، مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ چنانچہ یہ ان سے نرمی مہربانی کا برتاؤ کرتی۔ یہ بادشاہ مصر ولید بن مصعب، جس کا لقب فرعون تھا، اس کی بیوی تھی۔ اس حیثیت سے انہیں مصر کی ملکہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ان کی عادتوں کے بالکل برخلاف ان کا شوہر تھا۔ حکومت و سلطنت کی وسعت، مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت کی فراوانی اور طاقت قوت کے نشے نے اسے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں بے بس لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا، جو کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس لیے ہر کسی کو اپنا غلام تصور کرتا اور ہر برا سلوک ان کے ساتھ درست سمجھتا تھا۔ دنیاوی اعتبار سے دونوں کی زندگی خوب آرام و سکون سے بسر ہو رہی تھی اور تکلیف کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ ایک عرصے بعد مصر کے صحرائے مردان حق کی صدائے لا الہ الا اللہ سے گونج اٹھے۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت ہدایت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو باطل معبود کی پوجا پاٹ سے روکا اور ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا، جو سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن ان ظالموں نے بجائے حق تسلیم کرنے کے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور ان دو جلیل القدر پیغمبران خدا کے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود کفر و سرکشی میں اڑے رہے اور ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مقابلے کے لیے ایک دن مقرر ہوا اور وسیع میدان میں فرعون فرعونیت کے نشے میں موجود ہوا۔ سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے جادوگر بھی جمع ہوئے۔ ہزاروں افراد کا مجمع جو حق و باطل کا یہ عظیم ترین معرکہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، اور ادھر اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی نوی جاہ و جلال کے ساتھ تشریف لائے۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر لوگوں کو دعوت حق دی، لیکن وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کفر و سرکشی پہ اڑے رہے۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ جادوگر فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکتے ہیں تو ایک دم وہ سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگتی ہیں۔ پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے۔ فرعون اور اس کے جادوگر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیتے ہیں۔ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اسلحہ بن کر جادوگروں کے تمام سانپ نکل جاتی ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ ایمان افروز معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھتا ہے۔ ان کے دل و دماغ قبول حق کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں اور بلند آواز میں یہ اعلان کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ جب فرعون کی بیوی مصر کی ملکہ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو ان کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن یہ مرحلہ اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ ان کا شوہر فرعون انتہائی ظالم و جابر اور سفاک فطرت انسان تھا۔ جادوگروں کی شکست اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح دیکھ کر بھی فرعون ایمان نہ لایا اور اپنے کفر پر ڈٹا رہا۔ جب اسے اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور کبھی امید تھی کہ ان پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر جاتا، لیکن اس نیک دل عظیم خاتون نے کسی خطرے اندیشے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایمان قبول کر لیا اور فی الحال اسے کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ان کے دل میں فرعون کے خلاف نفرت کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ مومنوں پر فرعون کے مظالم ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ یہ واقعہ مشاطہ کا تھا، جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔
جب فرعون کو اس کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو اس کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ جس وقت انہیں اذیتیں دے کر شہید کیا، فرعون کی بیوی بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے اور انہوں نے فرشتوں کو ان کی روح آسمان کی طرف لے جاتے دیکھ لیا۔ فرشتوں کو دیکھنے سے ان کا ایمان مزید پختہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا یقین بھی بڑھا، اور یہ سوچ میں پڑ گئی کہ اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے ظلم کیسے دیکھ سکتی ہوں، حالانکہ میں خود بھی مومن ہوں۔ ابھی انہی خیالات میں گم تھی کہ فرعون ان کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے لگا۔ ادھر انہوں نے بھی فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف بغاوت بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے انہیں اس مظلومہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا؟ فرعون بھڑک اٹھا اور غصے میں کہنے لگا کہ شاید تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا جس میں وہ مشاطہ مبتلا تھی۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس ایک خدا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح انہوں نے فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کر کے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو پہلے پہل اس نے انہیں بغیر اذیت و تکلیف دیے ہوئے یوں ہی سمجھانے بجھانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ان کی والدہ کو بھی بلایا اور دھمکی امیز لہجے میں کہا، تیری بیٹی کو بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں مشاطہ تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس نے موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ ان کی والدہ نے تنہائی میں انہیں فرعون کی بات ماننے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں اللہ کا انکار کروں؟ ہرگز نہیں۔ جب فرعون کا یہ حربہ ناکام ہو گیا تو پھر اس نے انہیں اذیتیں اور تکلیف دے کر ایمان سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ روایات میں ہے کہ اس کے حکم سے انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کر لٹا دیا گیا اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا کہ ہل بھی نہ سکیں۔ لیکن یہ سب مصائب اور تکالیف سہنے کے باوجود ان کے ایمان میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ اور اضافہ ہو گیا۔ اذیت دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھرنے کے لیے کہا تو آپ نے جواب دیا، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل میرے اللہ کی پناہ میں ہے، اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے اس طرح دعا مانگی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون آپ کو ایمان سے ہٹانے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور آخری حربے کے طور پر اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ایک بڑی چٹان دیکھ کر لاؤ۔ چٹان کو دیکھ کر بھی اگر یہ اپنی بات پر قائم رہتی ہے تو اس چٹان کو اس پر گرا دو، اور اگر رجوع کر لیتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اس کو بڑے عزت کے ساتھ آزاد کر کے میرے پاس لے آنا۔ چٹان لائی جاتی ہے، آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہیں تو وہاں جنت میں اپنا سفید موتیوں کا گھر نظر آتا ہے، جس سے آپ کا عزم اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی جاتی ہے اور وہ ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر فرشتے مقرر فرما دیے جنہوں نے آپ پر سایہ کر لیا اور ان کا جنتی گھر دکھایا، جس سے آپ تمام مصیبتیں بھول گئیں۔